الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ناظرین محترم، زبردست کتاب تعلیم المتعلم طریقہ تعلم، جس کا اردو ترجمہ دعوت اسلامی نے کیا، راہ علم، اس کا ایپیسوڈ نمبر 11 ہم لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ 11 آپ سنیں گے، اور ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات بیان کی تھی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء کو، اپنے مختلف طلباء کو وصیتیں لکھی تھی جب وہ طلباء جو ہے اپنا علم دین کی تحصیل مکمل کر چکے، تو انہیں وہ مختلف نصیحتیں کیا کرتے تھے، وصیتیں کیا کرتے تھے کہ آپ لوگ اس طرح زندگی گزاریے گا اور تدریس کرنے میں اور مختلف کام کرنے میں اپنے اس طرح محتاط رہیے گا۔ تو وہ اپنے طلباء کی اس طرح تربیت فرمایا کرتے تھے، اور جو ہے وہ راہ علم کتاب کی تفصیل تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ اس میں علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے جو پیچیدگیاں ہیں انہیں بیان کیا گیا ہے، اور اس سے اپنے آپ کو علم دین سیکھنے کے ثواب کے پیش نظر اس کو جاری رکھنا ہے۔ میں جو روایت بیان کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا یونس بن خالد سمتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کے حوالے سے کہ ان کے لیے اس وقت جب وہ گھر واپس جا رہے تھے، اس وقت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ وصیت لکھی تھی، اور مصنف فرماتے ہیں کہ یجدہ او لا تجدہ، یعنی جو اسے تلاش کرے گا وہ اسے ضرور پا لے گا۔ تو جب میں اپنے گھر واپس جانے لگا، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب میں گھر واپس جانے لگا تو ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت سیدنا برہان الائمہ علی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بھی اس وصیت کے لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور میں نے بھی ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ وصیت لکھی تھی۔ نیز عوام کے ساتھ معاملہ کے سلسلے میں ایک مدرس مفتی کے لیے بھی اس وصیت کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ یہ بات یہاں پر بیان کی انہوں نے علامہ برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اچھا، یہاں پر جو انہوں نے وضاحت اس حوالے سے میں کروں کہ امام اعظم کی وصیتیں علماء کے لیے جو تھیں وہ خاص کے ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے عوام کے ساتھ، اور ان کو کون سی بات بتانی ہے۔ ایسے نہیں غیر محتاط انداز میں جو ذہن میں حدیث آ گئی، جو بات آ گئی تو آپ نے وہ فوراً ہی بتا دی، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، اگلی جو ہماری فصل ہے، اگلی ہیڈنگ ہے، وہ ہے علم، اساتذہ اور شورا کا جو ہے وہ انتخاب اور ثابت قدمی کا اختیار کرنا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارا درس آگے چلے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید انشاءاللہ اگلا پروگرام دیکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، پہلے ہم جو پڑھیں گے اگلی ہیڈنگ وہ یہ ہوگی علم کا انتخاب۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ تمام علوم میں سے
اس علم کو حاصل کرے جو احسن العلوم ہو، اور فی الحال اس علم کی دینی معاملات میں شدید ضرورت ہو، پھر وہ اسے سیکھے جس کی اس کے بعد ضرورت پڑے۔ لہذا علم توحید اور معرفت خداوندی کے سیکھنے کو مقدم رکھے، یعنی یہ جو علم توحید ہے، یعنی اللہ پاک کے بارے میں جو عقائد ہیں ان کو سب سے پہلے سیکھے کہ یہ دینی علمی ضرورت ہے، اور اللہ عز و جل کو دلائل کے ساتھ پہچانے، اور مقلد کا ایمان اگرچہ ہمارے نزدیک معتبر ہے، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ عز و جل کو دلائل کے ساتھ پہچانے۔ یہاں تک ہمارا پروگرام جو ہے اس کا اینڈ ہوتا ہے، اور چند باتیں میں دوبارہ عبارتیں سمجھاتا ہوں کہ یعنی ہمارا ایمان تو اگرچہ مکمل ہے، لیکن پھر بھی دلائل تو ہمیں آنے چاہیے۔ اسلام کو ڈیٹیل سے جاننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے جیسے ہم لوگوں نے یہ فصل شروع کی ہے علم کا انتخاب کرنے کے تعلق سے، ہم لوگ دینی علوم سیکھنے میں ایک ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم توحید سیکھیں، یعنی جیسے بہار شریعت کے اندر سے ہم لوگ عقائد کا بیان سیکھیں، اللہ پاک کے بارے میں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس طرح کی دیگر کئی باتیں سیکھیں۔ اس کے بعد ہم دلائل بھی سیکھیں، حدیثوں کے ذریعے، اور جو علماء نے دلائل لکھے ہیں آسان کتابوں کے ذریعے وہ سیکھیں۔ پھر آگے چل کے بہت سی چیزیں آئیں گی، وہ ہم انشاءاللہ درجہ بدرجہ پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔